اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ولو ظن فعله فوقع بعد ان حل بالتکثیر او کلم ظفره فتبین الخطا۔ اگرچہ کل میرے عزیزوں میں نے یہاں تھوڑی سی وضاحت کی تھی لیکن مطلب ناقص رہ گیا تھا تو میں یہاں سے آج اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ وَلَوْ ظَنَّ فِعْلَهُ فَوَقَعَ بَعْدَ أَنْ حَلَّ بِالتَّكْثِيرِ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج کے مسئلے میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سعی کرنے کا ظن پیدا کر لے، سعی میری مکمل ہو گئی، ظن کرے کوئی آدمی ناسک حاجی، اس کے بعد تکثیر کرے، تکثیر کرنے کے بعد اپنی بیوی سے جمع کر لے، یا سعی کے مکمل ہونے کا گمان کرے، تکثیر کرے، ٹھیک ہے، اور نخن وغیرہ جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے؟ کاٹ لیتا ہے، جمع نہیں کرتا، نخن وغیرہ کاٹ لیتا ہے، بعد میں خطا ظاہر ہو جاتی ہے، تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ کل بھی بتایا تھا۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ آدمی جناب عالی مکمل کرے گا اس سعی کو اور ایک گائے بطور کفارہ دے گا۔ یہ مشہور کا نظریہ ہے۔ اگر کوئی بندہ گمان کرے کہ سعی میری مکمل ہو گئی ہے، تکثیر کرنے کے بعد بیوی سے جمع کر لے، پھر خطا ظاہر ہو جائے، سعی مکمل نہیں تھی، تو حکم بتا رہے ہیں یہ بندہ سعی کو مکمل کرے گا اور ایک گائے بطور کفارہ دے گا۔ پھر یہاں یہ جو مشہور کا نظریہ ہے اس پر شہید ثانی اشکال کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ آپ لوگوں کا حکم لگانا ایک گائے کے کفارے کا یہ مخالف اصول شریعہ ہے۔ چند وجہ سے یہ اصول شریعہ کے مخالف ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کفارہ واجب ہو رہا ہے ناسی پر، جبکہ ناسی پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ صرف ایک جگہ جہاں ناسی پر کفارہ ہے وہ شکار بھول کر بھی کرے تو کفارہ ہے، اس کے علاوہ ناسی پر کفارہ نہیں ہے، آپ یہاں کفارہ واجب کر رہے ہو، یہ ایک مخالف اصول۔ دوسرا، آپ نے ناخن یا سارے ناخن کاٹنے کا کفارہ بکرا کو قرار دیا ہے، جبکہ بکرا کفارہ نہیں ہے، ظاہراً بھیڑ کفارہ ہے، گائے کفارہ نہیں جائے، یہ بھی مخالف اصول ہو گیا۔ تیسرا جو مخالف اصول کر رہے ہو، آپ نے کہا ہے جمع پر تکثیر سے پہلے جمع کرے تو اس کا کفارہ گائے ہے، مطلقاً آپ نے مطلقاً یہ حکم لگا دیا ہے جمع کرنے پر گائے کفارہ ہے، ٹھیک ہے، تفصیل نہیں دی کہ وہ مالدار ہے یا غیر مالدار ہے، اس میں فرق کرتا ہے۔ مالدار ہے جمع کرے گا تو اس کا کفارہ اونٹ ہے، اگر درمیانہ بندہ تھا تو گائے ہے، تنگ دست ہے تو بھیڑ ہے، سب کا کفارہ ایک جیسا نہیں ہے جمع کا، آپ نے سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں شاید یہی وجہ ہے جو ابھی بتائی ہے کہ یہ مخالف اصول شریعہ ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا کفارے کا وجوب ساقط ہے، کفارہ واجب نہیں، شاید یہی وجہ ہے کیونکہ مخالف اصول ہے۔ بعض نے کہا کفارہ جو گائے آپ کہہ رہے ہو یہ واجب نہیں ہے، اور بعض نے آگا جان کہا ہے مستحب ہے، بعض نے کہا کفارہ واجب ہے، معذرت کیا کہہ دیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ کفارے کا وجوب ساقط ہے، بھائی واجب میرے منہ سے غلط نکل گیا ہے، بعض نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ کفارہ کا واجب ہونا ساقط ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ کیوں ساقط کیا ہے؟ یہی وجوہات ہیں، مخالف اصول شریعہ ہے، اور روایت کو حامل کیا ہے استحباب پر کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور بعض نے کہا آگا جان نہیں کفارہ ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً چاہے اس کو مخالف اصول شریعہ بھی ہو رہا ہے نا، اگرچہ مخالف اصول شریعہ بھی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی جو ہے نا قبول کر لیا ہے، بعد میں اس کو قبول کر لیا ہے کفارے گائے والے کو مطلقاً، یعنی اگرچہ وہ مخالف اصول شریعہ ہے، اگرچہ بھول گیا ہے، اگرچہ اس کو گمان ہے، سب صورتوں میں کفارے کو قبول کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر جان ایک مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سعی کو
قط کرنا جائز ہے، حاجت ہو یا غیر حاجت ہو، 4 سے پہلے 4 کے بعد، سائی صفا مروہ میں 4 سے پہلے یا 4 شوط لگانے کے بعد قط کرنا سائی کا جائز ہے، ضرورت ہو، ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے، مطلقاً اجازت ہے، سائی کو توڑنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں طواف کی طرح ہیں، کیا مطلب؟ یعنی 4 جو اس کے پہلے چکر ہیں اس میں نہیں کاٹنا چاہیے، 4 کے بعد کاٹنے کی اجازت ہے، جیسے طواف میں پہلے 4 میں تو نہیں اجازت، ورنہ نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے، یہاں بھی کیل کہتی ہے ایسے ہے۔ اچھا پھر آگے شہید اول فرماتے ہیں سائی کے درمیان بھائی تھک گیا ہے، اس کا آرام کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ جو ہے چکر پورا نہیں ہوا تھا، درمیان سائی میں تھک گیا، بیٹھ گیا، آرام کر سکتا ہے جی، کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب شروع ہو رہی ہے ہماری تکسیر، یاجب التکسیر، یہ احکام جو پڑھ رہے تھے یہ سائی کے تھے، آؤ اس کو میں پڑھ لیتا ہوں پھر تکسیر کی بات کریں گے۔ یہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ ظَنَّ فِعْلَهُ فَوَقَعَ بَعْدَ أَنْ أَحَلَّ بِالتَّكْسِيرِ أَوْ كَلَّمَ ظُفُرَهُ فَتَبَيَّنَ الْخَطَأُ، اگر وہ سعی کرنے کا، سعی کو انجام دینے کا گمان کرے، فوقع پس اجماع کرے، کب کرے اجماع کہے تو جماع بھائی، فوقع پس وہ جماع کرے، جماع بیوی کے ساتھ، بعد ان احل بالتکسیر، بعد از اس کے کہ تکسیر سے مہل ہو جائے، اس کے بعد جماع کرے، او کلم ظفرہ، یہ جناب اپنے ناخن کو کاٹے، فتبین الخطا پس خطا ظاہر ہو جائے، کیا خطا؟ کہ بھائی سائی تو میری مکمل نہیں تھی، وَأَنَّهُ لَمْ يُتَمَّ السَّعْيُ، کہ اس کی سائی مکمل نہیں تھی، کیا کرے؟ اتمہ وکفر ببکرۃ فی المشعور، اتمہ وہ سائی کو مکمل کرے گا، وکفر ببکرۃ اور ایک گائے کفارہ دے گا، فی المشعور بنا بر قول مشہور، استنادا الی روایت دلت علی الحکم، نسبت دیتے ہوئے روایات کی طرف کہ وہ دلالت کرتی ہیں حکم پر، کہ کفارہ جو ہے ایک بکرا ہے، اس پر روایات ہیں۔ ومورد ظن اکمال سائی بعد ان سعى 6 اشواط، مورد روایت یہ ہے کہ جب سائی کو مکمل کرنے کا گمان کرے، کب؟ 6 شوط کے بعد۔ والحکم مخالف لاصول شریعت من وجوہ کثیرہ، حکم وجوب کفارہ گائے والا مخالف اصول شریعہ ہے، شہید ثانی کہہ رہے ہیں، من وجوہ کثیرہ، بہت سی وجوہ کے لحاظ سے۔ نمبر 1 وجوب الکفارہ علی الناسی فی غیر صید، غیر صید میں ناسی پر کفارہ واجب ہے، آپ کہہ رہے ہیں ناسی پر کفارہ واجب ہے، غیر صید میں یہ مخالف اصول ہے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے یہاں سوال ہو کہ ناسی کہاں ہے، اس کو تو ظن ہے، ظن فعل ہو، ناسی کی کیا بات ہے؟ ظن والا جو ہے، اور اس میں کیونکہ اس کا ناقص رہ گیا ہے، اس کو کس حکم میں لیتے ہیں؟ ظن تھا نا، بھول کر جو ہے ایک کو جو کم کیا ہے تو وہ بھولنے کے حکم میں آ جاتا ہے، اس کو بھولنے کے حکم میں لیا ہے۔ لو ظن فعلہ کو کس حکم میں لے رہے ہیں؟ جو ایک اضافی مطلب ہے کم کیا ہے، جس کو ایک کو کم کیا ہے اس کو حکم کیا ہے؟ وہ بھول گیا ہے۔ وجوب الکفارۃ علی ناسی فی غیر صید، ناسی پر کفارہ کے وجوب میں غیر صید میں، یہ مخالف اصول۔ اگلا مخالف والبکرۃ فی تکلیم ظفر والاظفار، ناخن یا زیادہ ناخن کاٹنے میں گائے کا کفارہ واجب ہونا مخالف اصول ہے۔ ووجوب بالجماع مطلقاً، وجوب بکرا کا واجب ہونا جماع میں مطلقاً، عمدن و ساون و مالدار و غیر مالدار ہو، اس پر بھی اشکال ہے، یہ مخالف اصول ہے۔ ومساوات للکلم، اور یہ جماع کو مساوی کیا ہے کلم ظفر کے، ٹھیک ہے، یہ بھی مخالف اصول ہے، کیونکہ جماع کا کفارہ الگ ہے، ناخن کاٹنے کا کفارہ الگ ہے، آپ نے سب کو ایک لائن میں بنایا۔ وَمِنْ ثَمَّ أَسْقَطَ وُجُوبَهَا بَعْضُهُمْ، شاید اسی وجہ سے بعض علماء نے وجوب کفارہ کو ساقط کیا ہے کہ کفارہ یہاں نہیں ہے۔ وَحَمْلُ عَلَى الْاِسْتِبَابِ، روایت کو عمل کیا استباب پر کہ مستحب ہے بھائی۔ وَبَعْضُهُمْ أَوْجَبَ لِلظَّنِّ، اور بعض علماء نے کفارہ واجب کیا ظن کی وجہ سے، کیونکہ اس کو ظن تھا۔ وَإِن لَمْ تَجِبْ عَلَى النَّاسِ، اگرچہ ناسی پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ وَآخَرُونَ تَلَقُّوهَا بِالْقُبُولِ مُطْلَقًا، اور آخرون نے تلقوا کفارہ کو قبول کیا ہے مطلقاً، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ مطلقاً، اگرچہ یہ مخالف اصول شریعہ ہے، پھر بھی قبول کر لیا ہے کفارہ کو مطلقاً، مخالف اصول ہے اگرچہ
بول دیا ہے گمان ہے سب. وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِتَقْصِيرِهِ هُنَا فِي ظَنِّ الْإِكْمَالِ. ممکن ہے توجیہ اس وجوب کفارہ کی توجیہ ممکن ہے بِتَقْصِيرِهِ اس حاجی کی غلطی ہے ہونا یہاں اس جگہ پہ فی ظن الاکمال اکمال کا گمان کرنے میں یہاں اس کی تقصیر ہے. فإن من سعى ستة يكون على الصفا وہ جو 6 سائی وہ جو 6 شوط سائی کے کرتا ہے وہ تو صفا پر ہوتا ہے. صفا پر بندہ ہے کیسے کہتا ہے میرا پورا ہو گیا ہے؟ جس نے 6 چکر لگائے وہ صفا پر ہے. کیسے اس کو گمان ہوا کہ میں 7ویں پہ ہوں؟ فظن الاکمال پس وہ اکمال کا ظن کرے ما اعتبار کونی علی المروہ جبکہ اکمال معتبر ہے مروہ پر. تقصیر یہ اس کی کوتاہی ہے بل تفریط واضح بلکہ سستی کی حد ہے. لیکن المصنف و جماعت فرضوا قبل اتمام سعی مطلقاً لیکن مصنف و جماعت نے اس مسئلے کو فرض کیا ہے سعی کے مکمل ہونے سے پہلے مطلقاً 6 شوط میں ہو 5ویں میں ہو مطلقاً فرض کیا ہے. فیشمل ما یتحقق فیہ العذر تو پس عدد والا عذر اس میں محقق ہے کل خمسہ جیسے 5 تھے. وَكَيْفَ كَانَ فَالْإِشْكَالُ وَاقِعٌ جیسے بھی ہو چاہے مسئلہ کو فرض کریں 6 میں چاہے مطلقاً فرض کریں فَالْإِشْكَالُ وَاقِعٌ اشکال جو ہے وہ واقع ہے اس مسئلے میں اشکال ہے. وَيَجُوزُ قَطْعُ لِحَاجَةٍ وَغَيْرِهَا قَبْلَ شُرُوعِ الْأَرْبَعِ وَبَعْدَهَا عَلَى الْمَشْهُورِ يَجُوزُ قَطْعُ سائی کا قطع کرنا جائز ہے لحاجتٍ ضرورت کی خاطر وغیرها یا غیر حاجت کی بنا پر قبل بلوغ الاربع 4 پر پہنچنے سے پہلے 4 شوط سے پہلے وبعد اور بعد الاربع جائز ہے. للمشہور بنا بقول مشہور وکیلا کا طواف ایک قیل ہے کہ نہیں یہ سائی طواف کی طرح ہے جب طواف کی طرح ہو گئی تو 4 سے پہلے قطع کرنا جائز نہیں ہوگا. والاستراحۃ فی اثناء یجوز الاستراحۃ فی اثناء سائی میں آرام کرنا فی اثناء سائی کے درمیان استراحت کرنا جائز ہے. ان لم یکن علی رأس الشوط اگرچہ وہ شوط کے سرے پر نہ بھی ہو درمیان میں ہو محفظ موضع ہی البتہ وہ جگہ کو حفظ کر لے حذرا من زیادت و نقصان زیادتی و نقصان سے بچنے کے لیے. اب جناب میرے بچے شروع ہو رہی ہے تقصیر سائی کی بات ختم ہو گئی. سائی کے مقدمات مستحبات بیان کیے سائی کے واجبات بیان کیے سائی کے احکام آپ کی خدمت میں بیان کر دیے ہیں. ابھی شروع کر رہے ہیں تقصیر واجب ہے. تقصیر کیا ہوتی ہے جناب؟ بالوں کو جدا کرنا ناخن تھوڑے سے کاٹ لینا قینچی سے کاٹیں کھینچ لیں کوئی اور نورا وغیرہ جس سے بال گر جاتے ہیں وہ ڈال لیں یہ ہے تقصیر. ٹھیک ہے تقصیر واجب ہے. مسمى تقصیر کا صد کا جائے تو کافی ہے. بال تھوڑے سے کاٹ لیں ٹھیک ہے تھوڑے سے ناخن کاٹ لیں تو یہ ہو جاتی ہے تقصیر. تقصیر واجب ہے ٹھیک اور تقصیر میں مسمى کافی ہے یعنی چاند ایک ناخن کاٹ دے تھوڑے سے بال اگر کاٹنا چاہے وہ کاٹ دے ٹھیک ہے. یہ ہے اگر یہ سائی جو کر رہا تھا ٹھیک ہے عمرہ کی تھی ٹھیک ہے تو اس میں اس پر آوازان کیا ہے یہی جناب عالی تقصیر ہے. یہ بندہ تقصیر ہی کرے گا ٹھیک ہے. ان کا نسائی العمرہ اگر عمرہ کی یہ سائی تھی ٹھیک ہے یہ نہیں تو پھر یہ بندہ کیا کرے گا جان یہ صرف یہی جناب عالی تقصیر ہی کرے گا. اچھا جب یہ تقصیر کر لے گا تو وہ چیزیں جو احرام کی وجہ سے اس پر حرام ہو گئی تھیں وہ حلال ہو جائیں گی. جب یہ بندہ تقصیر کر لے گا وہ چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھی حتیٰ عورت کے ساتھ جمع وغیرہ کرنا بھی جو ہے حلال ہو جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. یہ ایک مطلب ہمارا آج کا تقصیر واجب ہے ٹھیک ہے. یہاں تک پڑھ لیتے ہیں. وَيَجِبُ تقصیر واجب ہے. تقصیر کیا ہے؟ وَهُوَ إِبَانَةُ الشَّعْرِ بالوں کا جدا کرنا ہے اور ظفور یا ناخن کا جدا کرنا ہے بحدید لوہے کے ذریعے ونطفن اس کو کھینچنے سے وقرض کینچی کرنے سے وغیرہ یہ ان کی علاوہ نورا وغیرہ کوئی دوائی ڈالنے سے بال گرا دیں
بعدہو بعد السائی یجب التکسیر بعد السائی، سائی کے بعد تکسیر واجب ہے، اے بعد السائی بمسمہ ہو، سائی کے بعد مسمہ تکسیر واجب ہے۔ مسمہ کیا وہ ما یصدق علی انہ اخذ من الشعر او ظفر، وہ یہ ہے کہ سادے کا ہے کہ اس نے بال کاٹے ہیں یا ناخن کاٹے ہیں۔ وانما یجب التکسیر متعینا، تکسیر ہی متعین طور پر واجب ہے۔ انما یجب التکسیر متعینا، معین طور پر تکسیر واجب ہے۔ کب؟ اذا کان سعی العمرہ، جب یہ عمرہ کی سعی ہو، اما فی غیرہا، اما غیر عمرہ ہے، فیتخیر بینہ و بین الحلق، تو یہ آدمی مخیر ہے، تکسیر اور حلق کے درمیان مخیر ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات اگر جان؟ اچھا، یجب التکسیر کیسے؟ من الشعر، من الشعر متعلق تکسیر ہے، یجب التکسیر من الشعر متعلق تکسیر ہے، من الشعر ولا فرق فی بین الشعر راس واللحیۃ وغیرہما، فرق نہیں ہے سر کے بال داڑھی کے بالوں، یہ ان دونوں راس اور لحیہ کے علاوہ ہوں۔ اب ظفر، ٹھیک ہے، من الید او الرجل، یا ناخن کاٹے ہاتھ کے یا پاؤں کے، ولو حلق بعض الشعر اجزا، اگر بعض سر کا حلق کر لے تو یہ بھی مجزی ہے۔ وانما یحرم حلق جمیع الراس، پورے سر کا حلق کرنا حرام ہے۔ او ما یصدق علیہ عرفاً، یا وہ جس پر عرفی طور پر حلق صادق آئے، ایک تھوڑی سی سر کے اوپر بعض لوگ نا لیٹ رکھ لیتے ہیں، بڑی سی لیٹ، باقی سارا سر کا حلق کرا دی، ایک لیٹ جیسے ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے وہ رکھ لی، نہ بھائی نہ، وہ بھی حلق شمار ہوتا ہے۔ وَبِهِ يَتَحَلَّلُ مِنْ إِحْرَامِهَا فَيَحِلُّ لَهُ جَمِيعُ مَا حُرِّمَ بِالْإِحْرَامِ حَتَّى الْوِقَاء، اس تکسیر کے ذریعے سے محل ہو جائے گا، من احرامها، عمرہ کے احرام سے محل ہو جائے گا، فَيَحِلُّ لَهُ، پس اس ناسک کے لیے حلال ہو جائے گا کیا؟ جَمِيعُ مَا حُرِّمَ بِالْإِحْرَامِ، تمام چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھیں حلال ہو جائیں گی، حَتَّى الْوِقَاء، حتیٰ کہ عورت کے ساتھ جمع و موقع کرنا بھی حلال ہو جائے گا۔ اچھا جناب، اگر وہ بندہ پورے سر کو جان بوجھ کر حلق کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ ہے، ایک بھیڑ کفارہ اس پر پڑ جائے گا، اور تکسیر کے لیے بھی یہ مجزی نہیں ہے۔ بھائی کرنی تھی تکسیر کرنی تھی عمرہ تمتع میں، لیکن یہ بندہ حلق کر لیتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہے، شات ولو حلق جمیع رأسہ عامداً عالماً فشات، اگر پورے سر کا حلق کرے عامداً عالماً تو بھیڑ ہے کفارہ، ولا یجزی، یعنی تکسیر اور تکسیر سے مجزی نہیں ہے، کیوں؟ نہیں ہے، وکیل یجزی لحصولہ بشروع، ایک قیل ہے کہ مجزی ہے لحصولہ، تکسیر حاصل ہو جائے گی بے شروع کرنے سے، جو ہی بلیڈ پھیرنا شروع کی تکسیر آ گئی، بعد میں حلق ہو گیا، تو قیل کہتی ہے کہ یہ تکسیر حاصل ہے شروع کرنے سے ہی۔ والمحرم متأخر، اور وہ جو حرام ہے وہ بعد والا ہے۔ بھائی جو ہی بلیڈ پھیرنا شروع کیا، تھوڑے سے بال کاٹے تھے، تکسیر آ گئی، بعد والا حرام ہے، شروع سے تکسیر حاصل ہو گئی۔ فرماتے ہیں شہید ثانی وَهُوَ مُتَّجِهْ مَا تَجَدُّدِ الْقَصْدِ، یہ بات خوب ہے جب قصد اس کا مجدد ہو، پہلے تکسیر کرنے کا قصد ہو، تھوڑے سے بال کاٹے ہوں، پھر اس کو مزہ آ گیا ہو کہ پورے سر کے اوپر جو ہے بلیڈ پھیر دے۔ قصد جب بعد میں ہو حلق کرنے کا تو یہ بات جو آپ نے کی ہے تکسیر بھی ہو جائے گی، یہ بات ٹھیک ہے۔ وَهُوَ مُتَّجِهْ، یہ بات متجہ خوب ہے کہ تکسیر ہو جائے گی، کب؟ مَا تَجَدُّدِ الْقَصْدِ، جب قصد مجدد ہو، یعنی بعد میں حلق کرانے کا قصد اس کو ہوا ہو۔ وَنَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، بھولنے والے پر اور جاہل پر کوئی شے نہیں ہے، بندے بھول کر حلق کرا لیتا ہے تو اس پر کوئی شے نہیں ہے۔ وَيَحْرُمُ الْحَلْقُ وَلَوْ بَعْدَ التَّكْسِيرِ، تکسیر کرنے کے بعد بھی حلق کرانا حرام ہے۔ پہلے تکسیر کر لی، تکسیر کرنے کے بعد اب اگر وہ حلق کرواتا ہے تو یہ حرام ہے، کیونکہ بعد میں حج تمتع کے لیے حلق کروانا ہوتا ہے تو بال اس کے پاس ہونے چاہیے۔ اب یہ سارے تکسیر کے بعد سارا حلق کرا دیا، بال ختم ہو گئے، اب حج کے اوپر کیا حلق کروائے گا؟ حرام ہے۔ وَيَحْرُمُ الْحَلَقُ وَلَوْ بَعْدَ التَّكْسِيرِ، حلق کرنا حرام ہے اگرچہ تکسیر کے بعد ہی۔ مطلب لینا، اگر کوئی بندہ تکسیر سے پہلے بیوی سے جمع کر لے عمدن تو اس کا کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں ایک اونٹ کفارہ ہے،
اگر مالدار ہے تو اونٹ کفارہ ہے، متوسط بندہ ہے تو گائے کفارہ ہے، تنگ دست ہے تو بھیڑ کفارہ ہے۔ بھائی کیسے پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے گا یہ بندہ مالدار ہے، متوسط ہے، تنگ دست ہے؟ اس کا معیار عرف ہے، عرف بتائے گا یہ بندہ کیسا ہے۔ ولو جمع قبل التکسیر عمدن فبدنۃ للموسر، اگر کوئی بیوی سے جمع کرے تکسیر سے پہلے عمدن فبدنۃ للموسر تو مالدار کے لیے اونٹ کفارہ ہے، وبکرۃ للمتوسط متوسط کے لیے گائے کفارہ ہے، وشاۃ للموسر تنگ دست کے لیے بھیڑ ہے، والمرجع فی ثلاثۃ الی العرف، مرجع ان تینوں میں موسر متوسط اور موسر میں جو مرجع ہے تینوں میں موسر متوسط مؤثر تینوں میں جو مرجع ہے وہ عرف ہے، عرف بتائے گا بحسب حال و محل، ان کے حال اور محل کے لحاظ سے۔ ممکن ہے ایک بندہ ایک جگہ کے اوپر امیر ہو اور جس محل میں وہ غریب شمار ہو، حال اور محل کے اعتبار سے عرف حساب کرے گا۔ ولو کان جاہلا ناسیا فلا شیء علیہ، اگر جاہل ہو یا ناسی ہو تو اس پر کوئی شے نہیں ہے۔ اگلا مطلب اگر جان جو اس کا ہمارا عمر تمتع کا ختم ہو رہا ہے، چوتھی فصل جو عمر کے بارے میں تھی وہ یہ ہے کہ تکسیر کرنے کے بعد جو ہے محرمین کے ساتھ شباہت بنانا مستحب ہے۔ تکسیر کرنے کے بعد بھی محرم جیسا یعنی جو احرام والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تشبہ کرنا، شباہت پیدا کروانا، محرمین کے ساتھ شباہت پیدا کرنا مستحب ہے۔ تکسیر کے بعد بھی محرمین سے شباہت پیدا کرنا مستحب ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تکسیر کے بعد بھی سلے ہوئے لباس کو ترک کر دے اور جو محرمات کچھ ہیں تو ان کو بھی ترک کر دے، ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے۔ لیکن دروس میں مصنف نے کہا ہے اس تشبہ جو محرمین کے ساتھ ہے صرف سلا ہوا لباس نہ پہنے، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مستحب ہے محرمین کے ساتھ شباہت پیدا کرنا اہل مکہ کے لیے بھی۔ موسم حج میں جو اہل مکہ ہیں وہ بھی احرام کی شکل میں رہیں، ٹھیک ہے۔ موسم حج کیا ہے؟ جب قافلہ حج کے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس وقت سے موسم حج شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ التَّشَبُّهُ بِالْمُحْرِمَيْنِ بَعْدَهُ بعد التَّكْسِيرِ، مستحب ہے تشبہ اور شباہت پیدا کرنا محرمین کے ساتھ بعد التکسیر، تکسیر کے بعد، بترک لبس المخیط، سلے ہوئے لباس کو ترک کرے، وغیرہ اور اس کے مخیط کے علاوہ جو ہے اس کو ترک کرے جو محرم پر چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے، مستحب ہے۔ کما یقتضی اطلاق النص والعبارہ، جس طرح کی اطلاق نص و عبارت تقاضا کرتی ہے۔ فی الدروس اقتصر علی التشبہ بترک المخیط، مصنف نے دروس میں کہا ہے کہ تشبہ میں ترک مخیط کافی ہے، صرف سلا ہوا لباس نہ پہنے بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے، باقی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مستحب ہے البتہ۔ وَقَذَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِأَهْلِ مکہ، ٹھیک ہے، فی الموسم اجماع، موسم الحج، اسی طرح یستحب ذالک، یہ تشبیہ بمحرمین، یہ تشبہ جو محرمین کے ساتھ ہے یہ اہل مکہ کے لیے بھی مستحب ہے موسم حج میں، فی الموسم اجماع، تمام موسم، اے موسم الحج، موسم حج میں اہل مکہ کے لیے بھی مستحب ہے۔ موسم حج کب ہوتا ہے؟ اولہ وصول الوفود الیہم، جب وفد جو ہیں پہنچنا، اولہ موسم حج کا اول کیا ہے؟ اولہ وصول الوفود الیہم محرمین، ٹھیک ہے نا، وفد پہنچنے شروع ہو جائیں اہل مکہ کی طرف محرمین جبکہ وہ احرام کی حالت میں ہیں۔ وآخر العید، اور آخری جو ہے دن وہ عید ہے، عند احلالہم، جب وفود اس سے محل ہو جاتے ہیں، آخری دن وہ ہے، اور ابتدا جب وفد آنے شروع ہوتے ہیں تو اہل مکہ کے لیے کیا ہے؟ یہ کام مستحب ہے۔ وَقَذَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، اسی طرح مستحب ہے تشبہ محرمین کے ساتھ بننا لأہل مکہ، اہل مکہ کے لیے فی موسم اجماع، اے موسم الحج، موسم حج میں، اول وصول الوفود الیہم، اول موسم حج کب ہے؟ جب وفد آنا شروع ہو جائیں مکہ میں احرام کی حالت میں۔ وآخرہ، اور آخری کیا ہے؟ عید ہے، عند احلالہم، جب وفد کیا ہے آگا جان؟ محل ہو جائیں، جب وفد کیا ہو جائیں؟
मुहिल हो जाएं। खुदा का लाख लाख शुक्र है जान, ये हमारी फसल तमाम हो गई। अब जो हमारे खुदा के लुत्फ और करम के साथ मेरे बच्चे शुरू हो रही है वो फसल खामिस है, अफ़आले हज के बारे में है। ठीक है, हज तमत्तो मुश्तमिल होती है दो चीज़ों पर, कुछ होते हैं अहमाल उम्रा और कुछ होते हैं दूसरा हिस्सा मुश्तमिल है अमाल हज पर। ठीक है, हज तमत्तो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, अमाल उम्रा और अमाल हज। ठीक है, अच्छा अमाल उम्रा हमारे तमाम हो गए हैं। अब पांचवी फसल में हम अफ़आल हज को शुरू कर रहे हैं, अफ़आल हज को शुरू कर रहे हैं। ठीक हो गई बात आगे जान। अफ़आल हज में से ये जनाब अली थोड़ी सी बात अर्ज कर देता हूँ, फिर आगे चलते जाएंगे। मसलन इहराम है, मक्का से इहराम बांध रहा है, पहला काम मक्का से अफ़आल हज बता रहा हूँ, तवज्जो थोड़ा सा। मक्का से पहला काम है इहराम बांधना, दूसरा काम है अरफात जाना, जोर से लेकर मगरिब तक अरफात, मैदान अरफात। तीसरा काम है मशअरुल हराम। ठीक है, अव्वल शब से लेकर तुलूए आफ्ताब तक वहां रहना होता है। चौथा काम है आमाल मीना। ठीक है, वो आएंगे जैसे रमी है, जमरा अकबा है, कुर्बानी है, सर का तराशना, नाखन काटने, आमाल मीना है चौथा अमल। पांचवा जनाब अली हज का अमल तवाफ हज है, मक्का की तरफ पलटेगा और तवाफ हज करेगा, नमाज तवाफ है। ठीक है, 6 नंबर आगा साई सफ़ा और मरवा के दरमियान। नंबर 7 तवाफ निसा है और उसकी नमाज है। नंबर 8 रमी जमरा है, 11-12 को होता है। और नंबर 9 ये जनाब अली मीना में रुकना और ठहरना होता है, 11-12 की रात को मीना में वहाँ थोड़ा सा होना और क़ियाम करना होता है। ठीक हो गई। एक बात मैंने ये कर दी आपकी खिदमत में, एक बात और अर्ज करता हूँ कि शेख बिहाई एक बहुत बड़े हमारे आलिम दीन गुजरे हैं, उन्होंने आमाल हज को एक शेर में मतलब है बंद किया है, एक शेर में लेकर आए ताकि तालिब इल्मों के लिए याद करने में आसानी हो जाए। रमजी बताया है शेख बिहाई का, मैं शेर पढ़ता हूँ जो उम्रा भी बंदे को आसानी से याद हो जाएगा और हज के अमाल भी इसमें आ जाएंगे जो बंदा ये शेर याद कर लेगा। ठीक है, तवज्जो करो आगे जान। अतरस्ता लिल उम्रते इज अल नहज अवो अरनात रस्तर मर लिहज। दोबारा पढ़ूं, अतरस्ता लिल उम्रते इज अल नहज औ अरनात रस्तर मर लिहज। ठीक है, पीछे जो है आमाल उम्रा उसको हमने पढ़ा है और उसका ये रमज है अतरस्ता। अतरस्ता अलिफ से मुराद एहराम, अलिफ से मुराद एहराम निकाह से, तो से मुराद तवाफ, रे से मुराद 2 रकअतैन तवाफ, सीन से मुराद साई सफ़ा और मरवा, ता से मुराद तकसीर। ये आमाल थे ना, यही अमाल थे ना जो भी हमने पढ़े हैं उम्रा तमत्तो के। ठीक है, ये जनाब अली उसकी हो गए। अभी अगला जो है उस पर जरा गौर कर लें, जो हज के लिए ये याद करने वाला है, अवो अर नहत रस तर मर ले हज। ठीक है, अवो वो जो हमजा है शुरू वाला आ, उसका इशारा एहराम मक्का से, वाह 2 वाह में अवो, दूसरी वाह का इशारा वकूफ अरफात में, अगली वाह का इशारा वकूफ मशर में। औ अर आक से मुराद इफादा यानी हरकत करना मिना की तरफ। ठीक हो गया। रा रमी जमरा, ना हत नून नहर कुर्बानी। ठीक है, अच्छा हा से हलक, सर मंडवाना। ठीक है, ता से मुराद जो है तवाफ हज, रस रे से मुराद रकअतैन तवाफ हज, सीन से मुराद साई सफ़ा और मरवा, तर मर ता तवाफ निसा, रा रकअतैन तवाफ। ठीक हो गई। मीम से मुराद मबीत दर मिना। ठीक हो गई। रे से मुराद रमी जमरात।
ٹھیک ہو گئی بات اگر جان. یہ آ گئے شیخ بہائی کا جو حج کے سلسلے میں شعر ہے اس کی وضاحت بھی آپ کی خدمت میں ہو گئی. ابھی یہ جو اعمال حج ہیں فصل خامس میں یہ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے جلسے میں شروع کریں گے. فقط آج آپ کو تھوڑا سا یہ شعر شیخ بہائی کا بتا دیا کہ یہ اعمال حج ہوں گے ہمارے، پھر انشاءاللہ تفصیل میں ہم چلے جائیں گے. میں یہ شعر دوبارہ نہیں پڑھوں گا، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. حج کے لیے یہ بڑا ہی کام دے گا آپ لوگوں کو. موفق معید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.